السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس میں مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 63 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین یعنی پچھلی آیت میں تو عوام کی جو حالات تھے، ان کی یوں کہہ لیں کرتوتیں، ان کو گناہ، ان کی تعدی، اس کا ذکر تھا، اور اس کے بعد اب اس آیت میں اللہ رب العالمین علماء، صوفی، مشائخ جو کہ اسلام کے یا علم رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات فرمائی ہے، اس پر توجہ دلائی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو ظلم و تعدی سے کیوں نہیں روکتے، اس میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے یہ ربانیون جو ہیں، درویش جو ہیں، صوفی جو ہیں، یا پیر و مرشد جو لوگ ہیں یا علماء ہیں، والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے، یعنی یہ جو صاحب علم لوگ ہیں یہ کیوں منع نہیں کرتے، کیوں لوگوں کو نہیں سمجھاتے کہ گناہ کی بات کہنے سے یا حرام خوری کرنے سے لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ ان لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھائیں، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ایک رسم چلنے کے لیے کہ نظر نیاز اور نذرانے مل جانے چاہیے، بس جیسا بھی آپ اعمال کرتے رہیں ان لوگوں کو یعنی ان کا حصہ ملتا رہنا چاہیے نظر و نیاز کا، بس اللہ خیر صلی اللہ، یعنی دین کو انہوں نے ربڑ کی طرح بنا رکھا ہے کہ کہ دین ہے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ایک خاصہ رکھا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی لازم ہے تم پر لازم ہے تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی یہ جو لوگ ہیں تم میں سے تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اہل کتاب میں اگر یہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کچھ ان میں ہیں، اگر اللہ فرمانے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن اکثر ان میں فاسق لوگ ہیں۔ جرم ہوتے دیکھنا اور پھر اس پر خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49 میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس میں یعنی قوت بازو سے، اگر اس میں طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اگر پھر بھی نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانے، اور فرمایا یہ سب سے کم درجہ ہے ایمان کا، یعنی اس کے بعد اور نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے کان پر جوں نہیں ریگتی، اس کے دل میں جنبش پیدا نہیں ہوتی،
اس کا ایمان جو ہے اس میں تھلتھلاہٹ پیدا نہیں ہوتی، کھولتا نہیں ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ اس کا ایمان بھی مردہ ہے۔ برائی کو دیکھنا یعنی استطاعت ہوتے ہوئے برائی کو نہ روکنا، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اندر ایسے لوگ جب حالات پیدا ہو جائیں گے تو اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کیا پاڑی اوروں کی تو اپنی نبیڑ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ حضرت جابر جو ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ، اس بستی والوں کو ہلاک کر دو، ان سمیٹ بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر اٹھا دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، تو جانتا ہے اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے، تیرا نیک بندہ، جس نے پلک جھپنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہتا ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ اگر کسی بھی بستی میں ایک بھی آدمی میرا نام لیوا ہوگا تو میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی ان سب کے سمیت ہلاک کر دو۔ کیوں کہ اسے اپنی فکر ہے، وہ اپنے سامنے لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، طاغوتی طاقتوں کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے ماتھے پر جنبش تک نہیں آتی، اس کے ایمان میں جنبش تک نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ، بلکہ اس کو پہلے ہلاک کرو۔ یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4338، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں برے اعمال ہو رہے ہوں تو وہ قدرت کے باوجود، یعنی ان کو طاقت ہے پھر بھی وہ اس کو نہیں روکتے، تو خدشہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب گھیر لے گا۔ تو ہمارے ہاں علماء اور مشائخ اور یہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکیں، لیکن ہمارے ہاں جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے ملتا رہے تو پھر آپ جو بھی جیسے بھی کرتے رہیں، بلکہ وہ تو بہانے ہی تلاشتے ہیں، کوئی ایسا موقع ہو جس میں کہ بس مال اکٹھا ہو اور بس مال بننا چاہیے۔ اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یہ تاریخ سب ہمارے موجود ہے، حالات موجود ہیں کہ جو ہمارے ہاں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صاحب علم صاحب عمل لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت ساری اکثریت ایسی ہے جو صرف مال اکٹھا کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کسی نے پیر کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کسی نے عالم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کے پاس ایسی مال دولت اور جائیداد ہیں کہ یعنی جس کا کوئی تک نہیں بنتا، کہ ایسے ایسے مال مڈیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ان لوگوں کا حق یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، اصلاح کرتے، لیکن وہ دنیا داری میں پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہی ہو جائے گی، لیکن پھر اس کا حساب کتاب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا، وہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔